امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے بہت سارے اسباب بیان ہوئے ہیں۔ یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے لوگوں کو غلامی سے نکال کے آزادی کی طرف لے گئے، یعنی لوگوں کی غلامی سے نکالا اور خدا کی بندگی کی طرف لے گئے۔ اسی طرح جو طبقاتی فرق تھا وہ ختم کیا، معاشرے کے لوگوں کو برابر حقوق دیے۔ لیکن بعد میں رحلت رسول اللہ کے بعد 61 ہجری تک حالات یوں بن رہے ہیں کہ وہ چیزیں دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اب معاشرے کے اندر طبقات کا فرق شروع ہو گیا، مالی جو معاوضہ ملتا تھا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کو بہت کم دیا جاتا تھا، اور لوگوں کے اندر غلامی کا نظام دوبارہ شروع ہو گیا۔ بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے، ان کی زندگیاں بڑی مشکل تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے وہ خود بڑے آسودہ حال تھے، یعنی معاشرے کی یہ صورتحال تھی۔ پھر بغض اہل بیت میں بہت سی حدیثیں بیان ہوئیں، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام پہ نماز جمعہ کے اندر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ تو 50 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اتنی عظیم قربانی دینا پڑی، تب جا کے اسلام کی آبیاری ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خود بھی اپنے کلام میں بتاتے ہیں کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، یعنی ایک ہدف امر بالمعروف ہے، اور امر بالمعروف بھی اس درجے کا نہیں ہے، سطحی درجے کا، بلکہ جو کہ نظام فاسد ہے، حکمران فاسد ہے، اس لیے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ امام علیہ السلام نے یعنی دین کا جو لبادہ تھا وہ بادشاہت کے اوپر چڑھ جاتا، اس لیے آپ نے اسلام کی حقیقی قدریں، حقیقی تعلیمات کو روشناس کروایا۔ امام علیہ السلام کا ایک اور مقصد کیا تھا؟ منکرات سے نفرت تھی اور بھلائیوں سے آپ کا پیار تھا۔ پھر امام علیہ السلام کو جب لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ سے بچیں، تو امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ دیکھیں میں نے جن گودوں کے اندر پرورش پائی ہے وہ مجھے اس سے روکتی ہیں، اور میں ہوں اور جدید اقتدار میں ہوں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کے اپنے جو کلام ہے اس کے اندر یہ آداب ملتے ہیں۔ امام علیہ السلام ایک اور جگہ جو آخری روز عاشور بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بندگان خدا نہیں ہو تو تم ایک آزاد مرد کی طرح تو زندگی گزارو۔ تو یہ آج عالمی تحریکیں امام حسین علیہ السلام کا پیغام پڑھتی ہیں، تو اس لیے پڑھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مظلوم کی آواز اٹھائی، آزادی رائے جو تھی حق کی آواز کو بلند کیا۔ اب معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ رحلت رسول اللہ کے بعد ایسے لوگ آ چکے تھے جو نمازیں بھی پڑھا رہے تھے اور شراب بھی پی رہے تھے، اور اب یزید کا جو امام السلام نے تعارف فرمایا کہ وہ قاتل ہے، وہ بدکار ہے، وہ شراب خور ہے، ایسے شخص کو امت کی ذمہ داری دے دی گئی، جبکہ میں وہ ہوں کہ ہم خاندان نبوت میں سے ہیں، ہم مادن رسالت میں سے ہیں، ہمیں خدا نے فضائل و کمالات دی ہیں، تو ہمیں چھوڑ کے